اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی جہاں طلباء نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا، اس جلسے کے منتظمین حضرات کا، اور خاص کر جناب قاری شعیب احمد صاحب کا، جنہوں نے اس محبت سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ شروع میں ہی میں آپ تمام حضرات سے معافی چاہتا ہوں، میرا گلا ذرا بجھا ہوا ہے، آواز صاف نہیں ہے، اس میں مائک کی غلطی نہیں، میرے گلے کی غلطی ہے، تو آواز تیز نہیں ہو سکتی، جتنی ہے بس اتنی، آپ اس مائک کو اتنی رکھیں انشاءاللہ، اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے تو آواز آ جائے گی۔ اچھا، کچھ بھائی وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر سیٹ خالی ہے، آپ لوگ چاہیں تو ادھر آ کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ سیٹ بہت ہے ادھر خالی، ادھر بیٹھ جائیں تو اچھا رہے گا۔ بیٹھ جائیے، سب لوگ جگہ لے کے اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیے، کھڑے کیوں ہیں؟ آئیے، ادھر بائیں طرف کی کرسیاں خالی ہیں، اس پر آ کر کے اپنی جگہ لے کے بیٹھ۔ مدرسے کے والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے تو لوگوں کو بیٹھا۔ آج ابھی کا وقت اصل میں صرف مبارکبادی کا وقت ہے، ان طلبہ کی محنت کو سراہنے کا وقت ہے، جن لوگوں نے ان پر محنت کی ہے ان کو سراہنے کا وقت ہے، جن لوگوں نے اس پوری چیز کو کامیاب بنایا ہے ان کو شاباشی دینے کا وقت ہے، ان کی تحسین کرنے کا وقت ہے۔ تو سب سے پہلے اس تمام چیز میں جن لوگوں نے سب سے نمایاں کردار ادا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آ کر کے بیٹھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب قاری شہادت صاحب اور جناب مولانا ضیاء الدین صاحب یہاں تشریف لے آئیں، میرے دائیں جانب پر یہاں سامنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ ادھر آ جائیں۔ آئیے وہاں تشریف لائیے۔ یہ وقت ہے کہ آپ ان لوگوں کا فرداً اس جلسے کے بعد شکریہ ادا کریں۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس پلان کا حصہ بننے کو قبول فرمایا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمے لے لیا ہے، اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کو نصرت دے رہے ہیں تاکہ اللہ ان کو نصرت دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے نصرت دو تاکہ میں تمہیں نصرت دوں، تو یہ نصرت دینے کا کام ہے۔ اب سوچئے ان کا ثواب، انہوں نے ان بچوں کو بسم اللہ پڑھایا، انہوں نے ان بچوں کو الحمدللہ پڑھایا، انہوں نے ان بچوں کی ہا اور ہا کو ٹھیک کیا اور صاد اور ضاد کو ٹھیک کیا، ہر ایک حرف جب ان کے منہ سے، ان بچوں کے منہ سے نکلے گا قرآن کا، اور ہر ایک حرف پہ جو 10 ثواب ملنا ہے وہ اب ان کو بھی ملنا ہے، اور ان کے بچے اور ان کے طلباء جب تک ہوتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو ان کی تقدیر پر رشک کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس کام کے لیے چن لیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا۔ تو یہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ نہ صرف ان کا احترام کریں بلکہ شکریہ ادا کریں۔ طلبہ کا رول اس میں نمایاں ہوتا ہے۔ جس وقت کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، جس وقت چھوٹی چھوٹی بدماشیاں کرنے کی عمر ہوتی ہے، اس وقت سے یہ طلبہ فجر سے لے کر کے عشاء تک ایک ایسی چیز کو رٹ رہے ہیں، اس ایمان کے ساتھ رٹ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اور اس کے بعد حافظ بن رہے ہیں، کوئی کبھی 4 سال، کبھی 5 سال، کبھی 6 سال۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے قبول فرمائے۔ لیکن آپ کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہاں سے شروع ہوتا۔ آپ لوگوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اب قرآن کو اپنے ذہن اور دل دونوں سے سمجھنے میں وقت لگائیے۔
اب یہ دوسرا مرحلہ ہے قرآن کو سمجھنے کا مرحلہ، جو کہ بے پناہ اہم مرحلہ ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں بہت سے لوگ قرآن سے رابطہ توڑ بیٹھے ہیں، ہم لوگ قرآن کو بہت کم پڑھتے ہیں۔ اگر میں اس جلسے میں ہاتھ اٹھوا دوں، جو میں اٹھواؤں گا نہیں، کہ ہر روز ہم میں سے کون ہے جو صرف ایک صفحہ قرآن کا پڑھ رہا ہے، صرف ایک صفحہ، تو میرا خیال ہے کہ اس جلسے میں 50% تو لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن ہر روز ایک صفحہ نہیں پڑھ رہے۔ آپ کتنا بھی مائک لگا دیں گے نا، آواز خاص تھوڑی اچھی ہو گئی تو اس کو بھی ہٹا دے کر کے چلو، آتی سے بات الحمدللہ، چلیے پہلے سے بہتر ہو گئی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہر روز قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو سال میں کچھ دنوں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ کچھ دنوں قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کچھ دنوں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ قرآن کو ہر روز پڑھیے، اور نہ صرف یہ کہ اس کو عربی میں پڑھیے بلکہ سمجھ کر کے بھی پڑھیے، اس لیے ترجمہ بھی پڑھیے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص عربی بھی سیکھے، لیکن انشاءاللہ اس میں بعد میں آؤں گا۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں والدین جنہوں نے اپنے لخت جگر کو ایسا قائم کیا، جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں تعلیم عام ہو گئی۔ اب آج کے حالات پہ آ جاتے ہیں، اسی آیت کے نقطۂ نظر آج کا حال یہ ہے جو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہر 100 بچے میں جس میں 50 لڑکی اور 50 لڑکا ہے، ہم لوگ یہ طے کرتے ہیں، میں اور آپ، ہم لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ اس میں سے 43 کو نہیں پڑھانا، انگوٹھا چھاپ 43 کو۔ آپ اپنے محلے میں ڈھونڈ کے دیکھ لیجیے، آپ صرف کھڑے ہو جائیے دن کے 10 بجے جب اسکول کا وقت ہے، اور دیکھیے کتنے بچے گلی میں دوڑ رہے ہیں، اور میرے جیسے شخص کو شرم بھی نہیں آتی کہ جا کے ہاتھ پکڑ لیں اور کہیں کہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو 10 بجے، تمہارے والد کہاں ہیں، چلو گھر بتاؤ گھر کہاں ہے، اور گھر لے جاؤں اور والد سے پوچھیں بھائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ نے کہا پڑھو، تمہارا بچہ نہیں پڑھ رہا، اسکول نہیں جا رہا، مدرسے میں نہیں ہے، مکتب میں نہیں ہے، کیوں نہیں؟ بتاؤ، پیسہ نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کیا چیز ہے؟ ہم لوگ انتظام کریں گے۔ یہ میرے جیسے شخص کو شرم آنی چاہیے، تب ہمارے سارے بچے پڑھیں۔ تو 43 بچے ایسے ہیں جس کو مطلق انگوٹھا چھاپ، ایک دن اسکول نہیں جائے، مطلق۔ اب اس میں سے ہم نے 3.5 بچے کو نکالا، اور اب تو خیر میرا خیال ہے 2 ہی رہ گئے، 3.5 بچے کو نکالا اور کہا کہ اچھا اس کو مدرسے بھیجیں گے۔ ہم لوگوں کا گمان یہ ہے کہ بہت ڈھیر سارا مدرسہ ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان مدرسے جا رہا ہے، اصل میں بالکل جھوٹ بات ہے۔ ہر 100 میں 3.5 بچہ، اس کو 3 کر لیجئے، 4 کر لیجئے، اور اب میرا خیال ہے 2 صرف رہ گیا ہے کورونا کے بعد سے، صرف 3.5 بچہ مدرسے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ جو پڑھ کے نکلے گا وہ عالم بنے گا انشاءاللہ، یہ وہ حافظ بنے گا، جو اس کو بننا بنے گا۔ تو 43 اور 4 اور کر لیجئے، اس میں 47، 53 بچے اسکول جا رہے ہیں۔ ان 53 بچوں میں غور سے سنیے، ان 53 بچوں میں صرف 17 بچوں کو ہم لوگ 10ویں جماعت پاس کروا پا رہے ہیں، صرف 17 بچوں کو 10ویں جماعت پاس کروا پا رہے ہیں، اور اس یہ ایسا نہیں کہ ان کو بہت اچھی پڑھائی کروا پا رہے ہیں، ضلع اسکول سے 17 بچوں کو 10ویں جماعت پاس کروا پا رہے ہیں، اور اس میں سے صرف 4 بچے کو BA BSc انجینئرنگ میڈیکل، صرف 4، جس میں سے 1 لڑکی، 3 لڑکا 1 لڑکی کروا پا رہے ہیں، اور 1 بچہ پتہ نہیں لڑکا لڑکی اس کو ماسٹرز کی طرف بھیج پا رہے ہیں۔ یہ ہے اس قوم کی حالت جس نے اس جگہ پہ عوامی تعلیم کا تصور دیا۔ یہ ہماری حالت ہے جس نے ہندوستان میں عوامی تعلیم کا تصور دیا۔
مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں عوامی تعلیم کا کوئی تصور نہیں تھا، صرف بڑے لوگ کی اولاد پڑھنے جاتی تھی، فقط صرف بڑے لوگ کی اولاد پڑھنے جاتی تھی۔ ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ تمام لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسی تعلیم تھی اور وہ ایسا تھا اور ویسا تھا، وہ کسی مغالطے میں ہیں۔ آپ اپنے دادا جان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ ان کے دادا جان کے وقت میں کتنے لوگ پڑھے ہوئے تھے، پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ پڑھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو عوامی تعلیم کا تصور اس ملک میں بھی آیا، اور جو جگہ جگہ مدرسے کھولے گئے، اور لوگوں کو ایک بے پناہ بڑی غلط فہمی ہے کہ مدرسے میں صرف مسلمان پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو آج کا ڈیٹا بتاتا ہوں، مغربی بنگال میں تقریباً 15% بچے مدارس میں غیر مسلم ہیں۔ آج کے اتر پردیش میں 5 سے 8% بچے مدارس میں غیر مسلم ہیں۔ بہار میں تقریباً 10% بچے مدارس میں غیر مسلم ہیں۔ آج کی تاریخ میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ چیئرمین اعجاز صاحب یہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، گواہی دے دیں گے فوراً۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اردو کی گرامر کی جو کتاب ہے، پہلی کتاب جو میں نے پڑھی ہے وہ کسی مسلمان کی نہیں لکھی ہوئی تھی، ڈاکٹر سچیدانند سنہا کی لکھی ہوئی تھی، 450 صفحات پر مبنی ہے کتاب ڈاکٹر سچیدانند سنہا کی۔ ڈاکٹر سچیدانند سنہا وہ شخص ہیں جن کا پیر چھونے کے لیے جواہر لال نہرو صاحب دلی سے آئے تھے پٹنہ، جن کے نام پہ سنہا لائبریری، وہ دور حدیث تک مدرسے میں انہوں نے پڑھائی کی ہے، اور ایسے ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے مدارس اسلامیہ پر ایک کنونشن کیا تھا، اس میں جناب نائب امیر شریعت صاحب نے پورا ریسرچ کر کے اس پہ ڈیٹا نکالا تھا کہ کون کون بڑے لوگ آزادی کے وقت غیر مسلم حضرات تھے جنہوں نے مدارس سے تعلیم حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ آپ بار شریعہ سے وہ کتابچہ منگوا لیجئے گا، پڑھیے گا، اس کو بہت مزہ آئے گا۔ تو یہ تعلیم کی حالت ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک آدمی آج اس بات کا فیصلہ کر لے، اس اجلاس سے آپ جتنے لوگ ہیں سب ماشاءاللہ تعلیم کے لیے بیدار ہیں، تو دوبارہ بار میں بیداری کہوں گا تو غلط بات ہوگی۔ آپ سب لوگ بیدار ہیں ماشاءاللہ، اسی لیے یہاں موجود ہیں۔ اصل میں یہ بات دونوں کے سامنے کہنے کی ہے جو بیدار نہیں ہیں، اس لیے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے محلے، سب سے پہلے اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ یا تو آپ کا بچہ مدرسہ جا رہا ہو یا اسکول جا رہا ہو، اور اسکول جا رہا ہو تو مکتب ضرور جا رہا ہو۔ اگر اسکول جا رہا ہو تو مکتب ضرور جا رہا ہو۔ ہر جگہ، صرف پچھلے سال امارت شریعہ نے تقریباً 200 کے قریب مکاتب کا نظام اور بڑھایا ہے، تو ہر جگہ مکتب کا نظام ہے۔ مکتب کیا ہوتا ہے؟ اسکول کے علاوہ اسلامی تعلیم کا نظام۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ تعلیم جو اسلامی تعلیم سے عاری ہے وہ تخریب کاری ہے، اس بات کو خوب